بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی قابل احترام میاں حبیب الرحمان صاحب، چیئرمین یونین کونسل، وائس چیئرمین شیر افضل صاحب، ہمارے قابل احترام جہانگیر خاندادہ صاحب ایم پی اے، افتخار صاحب قابل احترام ایم پی اے، اور اگر میں نام لینا شروع کروں تو بڑی لسٹ بن جاتی ہے۔ میرے جتنے بھی یہاں پر قابل احترام قائدین بھی بیٹھے ہیں اور معززین بھی بیٹھے ہیں، میں سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ یہاں پر بہت سی باتیں کی گئیں، مجھے وہ دن اچھی طریقے سے یاد ہے کہ جب میں پہلے الیکشن کے سلسلے میں آیا تھا تو تحصیل حسن ابدال ایک انتہائی پسماندہ تحصیل تھی۔ بہت بڑے پانی کے مسئلے تھے، راستے نہیں تھے، بجلی نہیں تھی، اسکول نہیں تھے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہ جتنا عرصہ بھی مجھے ملا، میں نے نواز شریف صاحب کی مہربانی سے کوشش کی کہ اس علاقے میں بھرپور آپ لوگوں کی خدمت کی جائے۔ اور میرے لیے یہ قابل خوشی کی بات ہے کہ آج بھی میں جس گاؤں میں جاتا ہوں وہ کہتے ہیں جی کہ یہ ٹیوب ویل آپ نے لگوایا تھا، یہ سڑک آپ نے بنوائی تھی، یہ اسکول آپ نے بنوایا تھا۔ تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یا اللہ آپ نے مجھے موقع دیا اور میں نے آپ کے عوام کی بھرپور انداز میں خدمت کی۔ اتفاق سے جب 99 کا مارشل لا لگ گیا اور اس کے بعد تحصیل حسن ابدال اور تحصیل جنڈ ایک علیحدہ حلقہ بن گیا اور تحصیل اٹک اور اغلو ایک علیحدہ حلقہ بن گیا، تو مجھے وہاں جانا پڑا اور پھر یہ علاقہ میرے خیال کے مطابق 15-16 سال تک عوامی نمائندگی سے محروم رہا، کیونکہ جب میں آیا اور میں نے پھر اس علاقے کو دیکھا تو مجھے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی کہ جہاں سے ہم چھوڑ کر گئے تھے وہاں سے آگے کسی نے 1 انچ بھی بڑھائی ہے۔ یہ بڑی قابل افسوس باتیں ہیں۔ دیکھیں، ابھی وہاں پر جہانگیر خاندادہ صاحب اور میں دونوں منتخب نمائندے تھے۔ آپ تحصیل ہزروں میں چلے جائیں، تحصیل اٹک میں چلے جائیں، کچھ فتح جان کے گاؤں بھی ہیں، کوئی گھر ایسا نہیں جس کے اندر کہ سوئی گیس کا چولہا نہیں جاتا، ایک گھر بھی ایسا نہیں ہے، حالانکہ تقریباً 250 سے زیادہ دیہات بنتے ہیں۔ جب میں یہاں پر آیا تو مجھے کہا گیا کہ ان سڑکوں کی حالت بہت خراب ہے، تو پھر میں نے وہ KPR کے تحت ان سڑکوں کی منظوری دلوائی آپ کو۔ پھر مجھے کہا گیا کہ یہاں گیس کا مسئلہ ہے۔ مجھے تھوڑا سا افسوس یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر یہ حکومت بننے کے فوراً بعد مجھے بتا دیا جاتا تو آج یہاں پر بھی گیس کے چولہے جل رہے ہوتے، لیکن چونکہ آخر میں جا کے مجھے بتایا گیا تو میں نے منظوری کروائی۔ یہ جو اپنا ہمارا یہ ٹانڈیا کا علاقہ ہے، پنڈیری کا علاقہ ہے، چھپر کا علاقہ ہے، جان آباد کا، اس میں 10 انچ کی لائن ہم نے ڈال دی اور یہ شاہیہ تک چلی گئی، ادھر آگے چلی گئی، بلر جوگی تک بھی چلی گئی۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ پیسہ جمع ہونے کے باوجود بھی یار یہ اتنے نالائق ثابت ہوئے ہیں یہ حکومت والے کہ پیسہ جمع ہے اور پھر بھی ان کو آپ کو گیس نہیں دے سکے۔ بہرحال انشاءاللہ میرے ساتھ ادھر کدھر ہے جی، وہ چودھری صاحب کدھر ہیں، چودھری الیاس صاحب کھڑے ہیں، ان کا تعلق چھپر سے ہے۔ یہ 1997 کی بات ہے جب میاں صاحب وزیر اعظم تھے اور میں اس وقت بھی وزیر تھا اللہ کے کرم سے۔ تو یہ چھپر سے چند لوگ میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا جی کہ ہمارے گاؤں میں بجلی نہیں ہے اور 4 شادیاں ہماری رکی ہوئی ہیں، وہ کہتے ہیں جب تک بجلی نہیں لگتی ہم یہ شادیاں نہیں دیں گے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ آپ جائیں گاؤں
اور 3 مہینے کے اندر اندر انشاءاللہ آپ کو بجلی مل جائے گی اور آپ ان کا تاریخ طے کرنے جا رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں جی کیسے طے کریں گے، یہ تو ایسا سامنے کھڑے ہیں۔ اور میں نے کہا اللہ کی مہربانی سے جب نیت ٹھیک ہو تو کام اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں۔ میں نے دل سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جائیں، اعلان کر دیں کہ 3 مہینے میں شادی انشاءاللہ ہو جائے گی۔ دوسرے دن میں اسلام آباد گیا تو نواز شریف صاحب سے میں ملا، تو میں نے کہا جی میں تو ایک گاؤں میں وعدہ کر رہے ہوں، ان کو میں نے 2 مہینے کا کہا، میں نے کہا جی 2 مہینے کا وعدہ کر رہے ہوں۔ انہوں نے اسی وقت فون اٹھایا اور کہا کہ چیئرمین بابڑا سے میری بات کروا دیں۔ چیئرمین کو کہا کہ بھائی شیخ صاحب نے وعدہ کیا 2 مہینے کا، 1.5 مہینے میں وہاں پر بجلی لگا کر ان سے فتح کروا لو۔ اور وہی ہوا، یہ سامنے کھڑے ہیں کہ 1.5 مہینے کے اندر اندر ان کی بجلی لگ گئی۔ یہ بات ٹھیک ہے جی؟ بالکل صحیح ہے جی، لگ گئی۔ اور پھر ان کی وہ شادیاں بھی ہوں گی، میں نے شادی کی روٹی بھی کھائی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں واضح فرمان ہے کہ انما الاعمال بالنیات ہے، کہ تمہارے عمل کا دار و مدار نیت پر ہوگا۔ میں کل ہی یا سبز پیر گیا تو ایک دعا کے لیے کل میں گیا تھا، تو وہاں کچھ ہمارے دوست اکٹھے تھے، یہاں پر بھی موجود ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی جس وقت آپ نے پہلی تقریر کی تھی یہاں پر سبز پیر میں آ کر، تو اس میں آپ نے کہا تھا کہ اگر جو میں کہہ رہا ہوں دل سے کہہ رہا ہوں اور یہ میں کرنا چاہتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے کامیاب کر دے، اور اگر میری نیت میں فرق ہے تو خدا مجھے ناکام کر دے۔ اور کہتے ہیں کہ اسی بات پر پھر ہم نے آپ کو ووٹ دے دیا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آپ نے ہمارے کام کر دیے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے جی کہ آج اگر میں تحصیل اٹک کے کسی گاؤں میں جاتا ہوں، تحصیل فتح جنگ کے بہت سے علاقوں میں جاتا ہوں یا حضروں کے علاقے میں جاتا ہوں، مجھے یا جہانگیر خاندان صاحب کو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ بھئی آپ اتنا عرصہ ہمارے نمائندے رہے، آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ تو مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا۔ نواز شریف صاحب کی اللہ کی مہربانی کے بعد نواز شریف صاحب کی مہربانی سے، شہباز شریف صاحب کی مہربانی سے ہم نے علاقے کی بھرپور خدمت کی۔ اب تحصیل اسلم دار کا نمبر ہے، کیونکہ وہاں تو کسی گاؤں کو گیس چاہیے ہی نہیں۔ اب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، جو میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت بہت قریب ہے، انشاءاللہ ہمارے قائد واپس آنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا تو انشاءاللہ یہاں پر بھی ایک ایک گھر میں ہم گیس پہنچا دیں گے انشاءاللہ۔ جہاں پر بجلی نہیں ہے وہاں بجلی دیں گے، جہاں سڑکیں نہیں ہیں سڑکیں بنائیں گے، کیونکہ ہماری یہ بھی خوش قسمتی ہے کہ مٹو خان صاحب آپ کے ایم پی اے ہیں، اور ان کے اندر بھی وہی کام کرنے کا جستجو ہے، وہ بھی کرنا چاہتے ہیں۔ بلکہ مجھے اس دن میں پنڈگے میں ایک جلسے میں تھا تو ملک سید صاحب نے مجھے کہا جی کہ ہمارا حصہ بھی سارا آپ کھا گئے ہیں، تو آئندہ الیکشن اللہ کرے آپ جیت جائیں تو آپ کا حصہ ہم نے کھانا ہے پنڈگے والوں نے۔ میں نے کہا نہیں، انشاءاللہ جان پنڈگے سب کو جو ہے ہم اٹک کی سطح پر لے کر آئیں گے انشاءاللہ۔ میرے بھائیو، آج کا جو ہمارا یہاں اکٹھے ہونے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم اس قائد اعظم محمد علی جناح کا یادگار کا دن منانا چاہتے ہیں، جن کی بدولت آج ہم ایک آزاد پاکستان کے آزاد شہری ہیں۔ اگر پاکستان آزاد نہ ہوتا تو آج ہندوستان کے ہمارے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جاتا جو کہ آج کے ہمارے وہاں کے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے ہمارے قوم کے اندر قائد اعظم محمد علی جناح صاحب جیسے لیڈر پیدا کر دیے۔ آج ہمیں ان شہداء کو بھی نہیں بھولنا کہ جنہوں نے قربانی دی، کیونکہ اس وقت جب متحدہ ہندوستان کے اندر سے مسلمانوں کی گاڑیاں آتی تھی واگا بارڈر پر تو خون سے لت پت ہوتی تھی، ان کے اندر لاشیں ہوتی تھیں۔ آج ہمیں ان کی قربانیوں کو بھی کسی قوم پر بھی فراموش نہیں کرنا، ہمیں آج بھی ان اپنے شہیدوں کو سلام پیش کرنا ہے، ان کو لیے دعا مانگنی ہے کہ انہوں نے اپنی جان تو قربان کر دی، اپنے سینے پہ تو تیر کھا لیے، لیکن آپ کو تو آزاد پاکستان دے دیا۔
اور پھر یہ ہماری بدقسمتی تھی کہ قائد اعظم صاحب کی زندگی نے زیادہ عرصہ وفا نہ کی اور وہ بہت جلد دنیا سے چلے گئے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ٹی بی کا مرض ان کو لاحق ہو گیا تھا، اور اس زمانے میں ٹی بی علاج مرض تھا، لیکن وہ اس کا اظہار نہیں کرتے تھے کہ کہیں میری قوم مایوس نہ ہو جائے۔ یار انہوں نے ہمیں ذرا اپنی تاریخ پہ نظر ڈالنی چاہیے، ہمیں تاریخ پڑھنی چاہیے کہ ہماری تاریخ میں ہمارے جو آباء و اجداد تھے انہوں نے ہمارے لیے کیا کیا نہیں کیا۔ ہمیں اپنی تاریخ اپنے بچوں کو بھی پڑھانی چاہیے، ان کو بھی بتانا چاہیے کہ جناب ہمارے اندر محمد بن قاسم جیسے لیڈر پیدا ہوئے، ہمارے اندر طارق بن زیاد جیسے لوگ پیدا ہوئے۔ طارق بن زیاد نے جب اندلس پر حملہ کیا تو اپنی کشتیاں جو جس پر ذریعے وہ گئے تھے اپنے جرنیلوں کو کہا کہ ان کشتیوں کو جلا دو۔ انہوں نے کہا کہ ہم پھر واپس کیسے جائیں گے؟ اس نے کہا ہم واپس نہیں جائیں گے، یا شہید ہوں گے یا غازی بنیں گے اور یہیں رہیں گے۔ یہ ہماری ایک قائدین، اس طرح محمد بن قاسم کی یہ بڑی لمبی چوڑی تاریخیں ہیں۔ ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہمیں اپنے ان قائدین کو یاد رکھنا چاہیے۔ اور پھر قائد اعظم صاحب نے جو پاکستان بنایا، ایک نقشہ تو بنا دیا، ہمارے صوبوں کو ایک جگجا کر کے ایک گلدستہ تو بنا دیا، لیکن اس پاکستان کے خاکے میں وہ رنگ نہ بھر سکے کیونکہ ان کے پاس وقت نہیں تھا۔ پھر اللہ نے ہم پر مہربانی کی اور آج 25 دسمبر کی تاریخ کو اس ملک کے اندر نواز شریف جیسا لیڈر پیدا ہو گیا۔ آپ جہاں بیٹھے ہیں یہ رنگ پھر نواز شریف صاحب نے بھرا۔ مجھے یاد ہے کہ چونکہ یہ میرا بڑا حلقہ انتخاب رہا، بڑا عرصہ میں یہاں آتا رہا، مجھے یاد ہے کہ جب میں اٹک گھر سے نکلتا تھا تو ہزارہ روڈ پر ہی ہمارا 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے کا سفر لگ جاتا تھا۔ آج ہم اٹک گھر سے نکلتے ہیں، غازی انٹرچینج سے چڑھتے ہیں اور یہاں آپ کے پاس 25-30 منٹ میں پہنچ جاتے ہیں۔ یہ جو آپ لوگ ہیں جب سفر کے لیے جاتے ہیں یہ ساتھ ہی آپ کے انٹرچینج بنا ہوا ہے، پشاور جائیں، لاہور جائیں، اسلام آباد جائیں، ایبٹ آباد جائیں، تو یہ کس نے کیا؟ یہ کس کے کارنامے ہیں؟ اس ملک کے اندر 14,000 میگا واٹ بجلی جو نواز شریف صاحب نے دی اس کو نکال دیں۔ یہ جو سڑکوں کے جال انہوں نے بچھائے ان کو بھی نکال دیں۔ انہوں نے جو ایٹمی دھماکہ کیا اس کو بھی نکال دیں، پھر آپ کے پاکستان کے اندر کیا بچتا ہے؟ کچھ بچتا ہے پاکستان کے اندر؟ تو اس لیے آج ہمیں اپنے اس قائد کو بھی یاد کرنا ہے، ان کی زندگی اور صحت کے لیے بھی ہم نے دعا مانگنی ہے۔ جہاں ہم نے قائد اعظم صاحب کی وفات کے بعد ان کے لیے دعا مانگنی ہے، وہاں ہمیں اپنے قائد نواز شریف صاحب کی زندگی اور صحت کی بھی دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ ہمارے قائد واپس آ رہے ہیں، بہت جلد آ رہے ہیں انشاءاللہ۔ پھر یہاں پر ایک ترقی کا سورج طلوع ہونے والا ہے اور انشاءاللہ پھر پاکستان ایک دفعہ ترقی کی بلندیوں کو چھوئے گا۔ مجھے یاد ہے 2013 میں جب IMF کا وفد آیا تو میاں صاحب کو کہا کہ بجلی مہنگی کر دیں، گیس مہنگی کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ پیسے دینے کے لیے آئے ہو یا ملک گرانے کے لیے آئے ہو؟ میں کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوں، ملک گرانا میرا کام ہے، کوئی ریٹ نہیں بڑھے گا، پیسے دو تو دو، نہیں تو کہیں ہم اور سے کر لیں گے ارینجمنٹ۔ ان میں جان ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ اب اندازہ کریں کہ دیکھیں اگر مجھ میں کوئی ایک خامی موجود ہے تو مجھے سوچنا چاہیے نا کہ مجھ میں کیا خامی ہے۔ اور بابا تمہاری طرز حکومت نے اور اس مہنگائی کے طوفان نے لوگوں کو آپ سے دور کر دیا ہے، دور ہو چکے ہیں نا۔ اب بھی کوئی یہاں بیٹھا ہے جس کے دل میں نیا پاکستان ہو؟ یاد رہا، زور سے بتائیں، کوئی آدمی موجود ہے جس کے دل میں نیا پاکستان ہو؟ نیا چاہتے ہو یا پرانا چاہتے ہو؟ تو پھر انشاءاللہ یہ پرانا آنے والا ہے انشاءاللہ۔ تو میں آخر میں آپ کا شکریہ بھی ادا کروں گا۔ ایک درخواست ہے کہ 5 منٹ آپ یہیں بیٹھیں، ہمارے ضلعی صدر سلیم شہزاد صاحب بھی 2 منٹ شکریہ ادا کریں گے، 2 منٹ، اور شیخ ناصر صاحب جو ہمارے بلدیہ اٹک کے چیئرمین ہیں ان کو میں نے کہا کہ آپ 2-3 شعر ذرا یہاں پر پڑھ دیں۔ تو آخر میں آپ سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گو بھی ہوں کہ آپ لوگ، اور اس کے بعد ہم پھر کیک بھی کاٹیں گے۔ تو پہلے سلیم شہزاد صاحب آ جائیں، 2 منٹ کے لیے وہ شکریہ ادا کر دیں۔
اور اس کے بعد ناصر صاحب کہہ رہے ہیں اور یہاں سے کسی نے جانا نہیں ہے. چلے اچھا چلے. تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ چونکہ یہاں بھی ہم کیک کاٹیں گے قائد اعظم صاحب کا بھی اور نواز شریف صاحب کا بھی, تو آپ لوگ تشریف رکھیں اور جس سے کہ ہم دعا ہو جائے گی اس کے بعد آپ جائیں. بہت بہت شکریہ.